السلام علیکم، ویلکم ٹو وزڈم وسا. میں ہوں بشارت حسین اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایمنیسٹی کے بارے میں. ایمنیسٹی جو ان ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں یو کے اندر، ان کے بارے میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کے جو سگنیچر ہیں وہ 1,02,000 تک ہو گئے تھے. اور یو کے میں پارلیمنٹ میں اور اس پٹیشن پہ بحث ہوتی ہے جو 1,00,000 سے پٹیشن جو ہے وہ سائن اس کے سگنیچر کراس کر جائیں. تو یہ پٹیشن جو ہے چونکہ 1,00,000 سے کراس کر گئی تھی اور اس کی جو لمٹ جو لوگوں نے سائن کیے تھے وہ 1,00,000 تقریباً 3,000 لوگوں نے اس کو سائن کیا تھا، جس وجہ سے اس کا پٹیشن نمبر جو پٹیشن نمبر ہے 567681 جو 19 جولائی 2021 کو منتخب ہوئی تھی، جس پہ کہ بحث پارلیمنٹ میں بحث ہوگی. تو یہ آج سے کوئی 3-4 دن پہلے 19 جولائی کو یہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوئی تھی. اور ہم دیکھیں گے اس میں کیا انہوں نے کیا ڈسکس کیا، اس کے کیا رزلٹ آیا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا. تو پٹیشن تھی کیا جب اس کو فائل کیا گیا یا اس کو لانچ کیا گیا تاکہ لوگ اس کو سائن کریں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو یو کے میں انلیگل ہیں یا جو آئے تو لیگل طریقے تھے لیکن اب ان کے پاس کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ویزا ہے، تو ان ڈاکومنٹڈ وہ لوگ کہلاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہوگا، کیونکہ بورس جانسن کی جو حکومت تھی جب الیکشن لڑ رہی تھی تو انہوں نے اس میں ایک مینڈیٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم آتے ہیں اپنے گورنمنٹ میں بنا پاتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو انلیگل لوگ ہیں اور جو ان ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم ایمنیسٹی دیں گے، ان کو ڈاکومنٹ دیں گے، ان کو ریگولرائز کریں گے، ان کو ویزے دیں گے، جو بھی ان کو اسٹیٹس دیں گے، جس وجہ سے وہ اس یو کے کی اکانومی کا حصہ بنیں گے. اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی ایمنیسٹی کے بارے میں، یو کے گورنمنٹ کو کیوں دینی چاہیے. وہ میں آپ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس کو وہ دیکھیں اور وہ ویڈیو اپنے ایم پیز کو فارورڈ کریں یا اس کے اندر جو میں نے جس طرح کیلکولیشن کر کے بتائی ہے ایٹ لیسٹ ان کو لیٹر لکھیں. اگر آپ لیٹر لکھیں گے تو آپ کی یہ پٹیشن دوبارہ، چونکہ ابھی اس میں کوئی آؤٹ کم اچھا نہیں آیا یا فائنل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو دوبارہ سپٹمبر میں اس کو ڈبیٹ میں کرنا ہے اس پہ، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، ایسے ڈائمنشن ہیں جس پہ دوبارہ انہیں بحث کرنی پڑے گی. تو بہت سارے مختلف علاقے ہیں جہاں سے لوگوں نے اس پہ سائن کیے. تو لیسٹر علاقہ جو ہے، لیسٹر سے وہاں سے تقریباً 12 سے لوگوں نے یہ پٹیشن سائن کی تھی اور لوٹن میں سے 446 لوگوں نے. تو اس طرح ملا کے ٹوٹل جو پورے یو کے میں سے 1,03,000 تقریباً لوگوں نے اس کو پٹیشن کو سائن کیا تھا، جس وجہ سے یہ منتخب ہوئے تھے. اس میں جب بہت سارے ایم پیز جو تھے ایشین کمیونٹی سے، لوٹن سے، ساؤتھ ہال سے، لندن سے، بریڈ فورڈ سے، برمنگھم اور اس طرح کے علاقوں سے انہوں نے اس میں شرکت کی تھی. کچھ ویب لنک کے تھرو تھے اور کچھ فزیکل وہاں پہ حاضر تھے. تو اس بحث میں ہوا کیا کہ کچھ جو ایم پیز تھے وہ اس کے حق میں تھے کہ لوگوں کو جو ان ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کو ویزا یا ان کو ڈاکومنٹ ملنے چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے. جنہوں نے کہا ملنے چاہیے ان کے اپنے کچھ آرگومنٹ تھے، ان کے اپنے کوئی نیریٹو تھے، اور جنہوں نے کہا نہیں ملنے چاہیے ان کے اپنے تھے. تو جنہوں نے کہا کہ ان کو ملنے چاہیے، وہ وجہ انہوں نے کہا کیا ہے کہ ایک بات کہ وہ یہاں یو کے میں رہ رہے ہیں کافی عرصے سے، بعضوں کو 10 سال ہو گئے ہیں، بعضوں کو اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو وہ ان کی جو سوشل لائف ہے بیک ہوم سے کٹ گئی ہے، وہ یہیں پہ رہنے والے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ ان کی سوشل ٹائز ختم ہو چکی ہیں تو ان کو اسٹیٹس ملنا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کو ٹیکس نیٹ کا حصہ بنایا جائے کہ جب ان کو ڈاکومنٹ مل جائیں گے، وہ کام تو اب بھی کر رہے ہیں لیکن چھپ چھپا کے کر رہے ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے، تو بہتر ہے ان کو اس ٹیکس نیٹ کا حصہ بنایا جائے، وہ کام بھی کریں، ویزا بھی لیں اور پھر فیسیں بھی ہوم آفس کو دیں، تو اس سے انکم جنریٹ ہوگی. یہ انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے لیے جو یو کے اندر لیبر کا گیپ آیا ہے یہ بریگزٹ کی وجہ سے، تو اس گیپ کو بڑے آرام سے فل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی مائیگرینٹ ہیں، انلیگل ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ان کے پاس سکلز بھی ہیں. تو ان کے سکل کو بروئے کار لا کر یا ان کو کچھ ٹریننگ دے کر ان کو وہ یوز کیا جا سکتا ہے، بجائے کہ نیا بندہ باہر سے منگائیں اور یو کے کی جو لیبر فورس ہے اس کا حصہ بنائیں. تو بہتر ہے کہ انہی کو یوز کیا جائے، اس میں کم کاسٹ آئے گی. پھر جو ویکسین ہے، جو پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، اب جو تو لیگل ہیں وہ تو ویکسین لگوا رہے ہیں، جو انلیگل ہیں
وہ تو نہ کوئی بینیفٹ لے رہے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی رینٹ پہ مکان لے سکتے ہیں، نہ کوئی جاب لے سکتے ہیں، نہ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ NHS کا حصہ بن سکتے ہیں، وہاں سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ان کو کووڈ ہوتا ہے تو وہ بڑا ایزیلی UK پاپولیشن کے اندر، UK کے اندر ایزیلی پھیلا سکتے ہیں اور وہ باقیوں کے لیے باعث عذاب بن سکتے ہیں. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر وہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو NHS کے تھرو ان کو ویکسین لگے گی اور وہ رجسٹر ہو جائیں گے، جس وجہ سے جو وائرس ہے وہ ٹرانسمٹ ہونے میں اس کو وہ کم ہو جائے گا اور باقی لوگ بھی اس سے سیف رہیں گے. ایک یہ وجہ تھی. اور بعض MPs نے اس میں یہ کہا کہ چونکہ یہ جو آرٹیکل 25 یونائٹڈ نیشنز کا جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس کے تحت ہیومن رائٹس جو ہیں ہر بندے کو جو ہیلتھ کیئر ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ اللیگل بھی انسان ہے. جو MPs نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہا کہ وہ بے شک اللیگل ہیں لیکن ہے تو انسان، ان کو بھی وہ بیسک رائٹس ملنے چاہیے. تو یہ تھا جو بیسک جو اس کے حق میں تھے، اور جو اس کے مخالف میں تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ان لوگوں کو نہیں ملنے چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کرتے ہیں، اگر ان کو ڈاکومنٹ آپ دے دیتے ہیں تو پھر UK کا جو رستہ ہے اللیگل لوگوں کے لیے وہ بڑا خوشنما بن جائے گا، بڑا خوبصورت بن جائے گا، اور ہر بندہ جو باہر سے آنے کے لیے تڑپے گا. چونکہ UK کی اکانومی جو ہے باقی تمام یورپین اور باقی ورلڈ سے بہت اچھی ہے، اس کو اکنامک ہب کہا جاتا ہے، اور جو اچھی اکانومیز ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، اس میں اس کا نام آتا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی تمام کی نظریں اب بھی ہیں، لیکن جب اگر ایمنسٹی مل جاتی ہے تو اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ آئیں گے. اس نے ایک کہا کہ جو 20 جولائی کو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس وجہ سے 20 جولائی کو ایک دن میں 403 لوگ جو ہیں وہ جو UK کے چینلز ہیں، واٹر چینلز یعنی سمندر کے راستے، وہ UK میں داخل ہوئے ہیں. 403 لوگ ایک دن میں. اسی طرح 21 جولائی کو بھی تقریباً 300-350 لوگ انٹر ہوئے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایمنسٹی دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جو انلیگل ورکرز ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کے لیے ایک بڑا اچھا اٹریکٹیو ملک بن جائے گا، تو لوگ اور آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو انہوں نے 10 سال کچھ بھی پے نہیں کیا تو یہ پھر بے انصافی ہوگی. وہ لوگ جو لیگلی یہاں پہ آتے ہیں اور 10 سال کا روٹ جن کو ملتا ہے یہ اپناتے ہیں، تو وہ ہر سال تقریباً 2600-2700 پاؤنڈ یا 3000 پاؤنڈ پے کرتے ہیں. 10 سال کے اندر وہ 12,937 پاؤنڈ پے کرتے ہیں، پھر جا کے ان کو انڈیفینٹ ملتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ بغیر کسی فیس کے یا بغیر کسی ان کی جو فائنینشیل پہلے جو فیسز وغیرہ انہوں نے کچھ بھی پے نہیں کیا ہوا تو ان کو ڈاکومنٹ دے دیں گے، تو یہ بے انصافی ہوگی. پھر انہوں نے ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی اٹھایا کہ جو ایمنسٹی کی جو پٹیشن ہے یہ بڑی ان واضح ہے، یعنی اس میں کوئی چیز کلیئر ہے، انڈسکلوزڈ ہے. اس میں یعنی یہ نہیں پتا کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، سب کے لیے ہے یا وہ لوگ جو 10 سال یہاں UK میں رہ رہے ہیں جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، یا اس بندے کے لیے بھی جو آج انٹر ہوا ہے تو اس کو بھی ایمنسٹی ملنی چاہیے. تو اس لیے انہوں نے کہا، جو چیئرپرسن تھا اس نے کہا کہ یہ چیزیں واضح نہیں ہیں، اس کو واضح ہونا چاہیے، یہ ایک بلینک ایمنسٹی ہے جس کو آپ نہیں دے سکتے. تو ابھی اس پہ بحث جو ہے وہ ہونی ہے، اس کو تھوڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بھی اس کو سپٹمبر میں دوبارہ اس کو سنا جائے. اور پھر جو اس کے حق میں نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے آپ جب آپ ان کو اسٹیٹس دیتے ہیں تو آپ کوئی انکم جنریٹ نہیں کر سکتے. یعنی جس طرح کی جو فیسز ہیں ہوم آفس کی، اب ہوم آفس 2.5 سال کا جو ویزا دیتا ہے اس پہ تقریباً 3000 پاؤنڈ اس میں IHS کی فیس ہے، جو ویزے کی فیس ہے، ملا کے تقریباً 3000 پاؤنڈ بنتا ہے. تو اگر ان کو ڈائریکٹ آپ دے دیں گے تو انہوں نے فرام ڈے 1 کچھ بھی پے نہیں کیا ہوا، تو اس وجہ سے ان کو کوئی UK کو کوئی انکم نہیں ہوگی. تو اس طرح یعنی جو اس کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک راستہ کھل جائے گا اللیگل لوگوں کے لیے، ایک اچھا ملک ان کو بن جائے گا. پھر یہ بھی اس میں ایک پٹیشن میں جو خامی نکالی گئی وہ یہ کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ دی جائے گی، ہر 10 سال بعد دی جائے گی، ہر 2 سال بعد دی جائے گی ایمنسٹی، یا یہ ون آف ہے. اس میں کوئی پٹیشن میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے.
اور یہ جو ایک بلینک قسم کی ایمنیسٹی ہے جو یو کے گورنمنٹ نہ افورڈ کر سکتی ہے نہ دے سکتی ہے. جہاں تک بورس جانسن نے کہا تھا کہ ہم دیں گے، تو اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو 10 سال سے زیادہ ہو گئے تھے یا جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے یا جو واقعی اکانومی کا سپورٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم کرنا چاہیے. تو ہوپ فلی جو لوگ یہاں پہ ان ڈاکومنٹڈ ہے، اگر یہ اسکیم یا ایمنیسٹی دی جاتی ہے تو ان کے لیے فائدہ ہے. لیکن چونکہ جس طرح آپ لوٹر میں دیکھیں گے 446 لوگوں نے تقریباً اس پوری کاؤنٹی میں لوگوں نے سائن کیے ہیں. تو وہ لوگ جو ان ڈاکومنٹڈ ہیں وہ اپنے ایم پیز کو لیٹر لکھیں، ان سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں تاکہ وہ آپ کے حق میں آواز اٹھا سکیں جب دوبارہ اس پہ بحث یا ڈیبیٹ ہوگا. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا یا آپ کے چاہنے والوں کا بھلا ہو تو ایم پیز کو ان کو لیٹر لکھیں، ان کو سپورٹ کریں، اور جتنے لوگ ایم پیز کو اپروچ کریں گے ایم پیز پھر آپ کو ریپرزینٹ کریں گے وہاں پہ. کیونکہ جو لوگ آلریڈی یو کے اندر ہیں، اگر گورنمنٹ ان سے فیس لیتی ہے، ان کو ڈاکومنٹ دیتی ہے، کل وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ بنتے ہیں، تو لا محالہ جو یو کے اکانومی ہے اس کو فائدہ ہی ہوگا. تو ہوپ فلی آپ کو ایمنیسٹی کے بارے میں جو 19 جولائی کو ڈیبیٹ ہوا تھا اس میں آپ کو جو اپڈیٹ مل گئی ہوگی. ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی اچھا فیصلہ کرے. تھینک یو فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.